بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، ایک سچا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 100 کروڑ بھی مانگو گے ملیں گے، ایک دن میں معجزہ دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو شدید پریشان ہیں، جو لوگ مالی طور پر شدید پریشان ہیں، رزق میں رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، جس کام کے لیے بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں بہنوں کے لیے انتہائی خاص اور مجرب آزمودہ وظیفہ آج بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کام کر رہے ہیں، گھر میں موجود ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا آپ نوکری پر ہیں، یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں۔ نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالفرض آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ پاک انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو جس کسی بھائی بہن نے بھی کیا، تو اگر اس نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیا، تو اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ اس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ آپ لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہو کر وضو کرنے کے بعد اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا اگر کام پر بھی موجود ہیں تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ لوگوں نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا۔ سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ ناظرین، پورا وظیفہ لازمی سنیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح میں جتنے بھی دانے ہیں، آپ اتنے دانوں پر جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر بتایا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں پہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پورے ہاتھ پہ 15 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور دوسرے ہاتھ پر 15 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اتنا کافی ہوگا۔ اگر تسبیح موجود ہے تو تسبیح میں موجود جتنے بھی دانے ہیں اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔
اس کی ایک تسبیح آپ لوگ لازمی پڑھ لیجئے۔ اس کے فوراً بعد سے 11 مرتبہ سب سے پہلے سورت کوثر پڑھ لیجئے۔ ناظرین، سورت کوثر آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 11 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کر لینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا پھر سے 11 مرتبہ گن کر شمار کر کے ذکر کرنا ہے۔ اگر اس کے کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم 11 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ عمل ختم ہو تو آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا۔ تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ۔